سورہ آل عمران آیت نمبر 116۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کو فائدہ نہیں دے گا یا ہرگز ان کے کام نہیں آئے گا ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولاد۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب، خاص طور پر یہود کا تذکرہ کیا، ان کی خرابیوں کو بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر ذلت رسوائی ان کا مقدر ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر گزشتہ درس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے کے سارے اہل کتاب یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ منصف مزاج بھی ہیں، جن کے سامنے اگر جب حقیقت، حق اور سچ آیا تو انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اکثریت نافرمانوں کی اور کافروں کی ہی رہی ہے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خاص طور پر ویسے تو عمومی طور پر کفار کا تذکرہ ہے کہ وہ کافر، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کو ان کے اولاد، ان کے مال وغیرہ کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر سیاق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل کتاب کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ اہل کتاب کو بھی ایک طرح سے مخاطب ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، مشرکین کا ایک گمان تھا، ایک خیال تھا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے۔ جب ہمیں یہ مال اور اولاد دنیا کے اندر مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے اندر بھی ہمیں ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہوتا، یا ہم اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر کوئی ایسے ہوتے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مال اور اولاد اور ان چیزوں سے ہمیں کیوں نوازا، ہمیں نہ دیتا۔ یا بعض وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جس طریقے سے دنیا کا ایک دستور ہے کہ انسان عمومی طور پر اپنا بچاؤ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنا بچاؤ مال اور اولاد کے ذریعے سے کرتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ مال اور اولاد کام آ رہی ہے
اور آتی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی ہمارے یہ اولاد اور یہ مال ہمارا کام آ جائے گا۔ اول تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا عذاب یا کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ بالفرد والمال اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا بھی 19-20 کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی، ہم دے دلا کے اپنا کام کرا لیں گے۔ یہ ان کا ایک باطل نظریہ، باطل سوچ اور ایک فاسد خیال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گمان کی کیا کی، یہ تردید کی ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر جو لوگ ہیں ان کو ان کے مال اور اولاد بالکل بھی کیا ہے، کام نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ آپ نے سورت پڑھی۔ اس میں ظاہر ہے یہ جو ابو لہب تھا اس کو بھی اسی چیز کے اوپر گھمنڈ تھا کہ میری اولاد ہے، مال ہے، یہ سارا میرا کام آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کیا ہے کام آئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھا دیا تھا۔ آپ حضرات کے علم میں جب اس کی موت آئی تو ایک پھوڑا نکلنے کی وجہ سے، اور وہ ایک متعدی مرض تھا، تو اس کے قریب ہی کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی قریب ہی نہیں جاتا تھا، وہ ایسے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ادھر ہی جناب اللہ وہ اب مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، کسی نے منہ تک نہیں لگایا، ادھر ہی وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی کسی نے نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، لاش بھی ادھر ہی پڑی رہی۔ دوسرے لوگوں نے جناب اللہ اس کے جو ورثاء تھے ان کو عار دے رہے، کچھ شرم کرو، تمہارا یہ تھا، اور دنیا میں جو مرنے کے سے پہلے تو زندگی میں اس کا مال شال اڑاتے رہے، اب جناب اللہ تم اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے۔ تو پھر انہوں نے جناب اللہ کیا کیا، یہ حبشی جو مزدور تھے، غلام تھے، ان کو بلا کر ایک ایمے سے گڑھا کھود کے بس لکڑیوں شکڑیوں کے سے دھکیل کے ساتھ اوپر مٹی چٹی ڈال کے ایسا قصہ نمٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، دیکھیں نہ ان کو مال کام آیا نہ اولاد، یہ دنیا کے اندر کام نہیں آ رہی تو آگے چل کر کیا کام آئے گی، آخرت میں کیا آئے گی۔ اس وجہ سے محترم سامعین کرام، انسان جو یہ سمجھتا ہے نا کہ مال اور اولاد یہ میرے کام آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے متعلق فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، ٹھیک ہے نا، یہ جو مال اور اولاد اللہ کے ہاں تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں دلا سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ مقام الا من آمن وعمل صالحا، جو ایمان کرے گا، لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا وغیرہ ذالک، ان کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مال اور اولاد انسان کے اس طرح کام نہیں آنے لگی۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس مال اور اولاد کی وجہ سے بس اوقات بخل کے اندر، بزدلی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی خاص طور پر اولاد کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بس اوقات وہ جہاد پر نہیں جاتا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اولاد کی وجہ سے بس اوقات زیادہ خرچ نہیں کرتا، یار مجھے ان کی ضروریات پر خرچ کرنا ہے وغیرہ۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر کا ڈر نہیں ہے، للفقر اخشى علیکم، کہ مجھے فقر کا تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے اوپر ڈر کیا ہے کہ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسط، کہ تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دیا جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا، دنیا کو کھول دیا گیا، وسیع کر دیا گیا، اور وہ پھر وہ اس پر کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ دنیا۔ فتنافسوها كما تنافسوها، پھر تم بھی اسی طریقے سے فخر اور یہ کرنا شروع ہو جاؤ گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگ کرنا شروع ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب مال آ جاتا ہے تو مال آ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی ٹور ہی بدل گئی ہے، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں، اس کی معاشرت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب کچھ کیا ہو جاتا ہے، لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا لائف سٹائل ہی کیا ہو جاتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ ایک اپنے حد کے اندر اور اس طریقے سے لیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری اور یہ سب چیزیں ہوں، ورنہ ایسا بہت کم ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں اکا دکا ایسے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، ویسے مال کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے،
اگر انسان کے پاس مال ہو اور اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اسی طریقے سے اپنے یتیموں، اپنے اعزاء و اقارب، یتیم، مساکین، اور اس طریقے سے خرچ کیا جائے، تو پھر یہی انسان، مال جو ہے یہ اسی انسان کو آگے، بہت آگے لے جانے والا ہوتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی دیکھ لیجئے کہ کتنے کتنے مالدار تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے اور بھی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور یہ اس طریقے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور حلال ترین مال ان کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ بے دریغ کیا کیا ہے؟ خرچ کیا، بے دریغ خرچ کیا ہے۔ تو بہرحال صرف مال کا ہونا نہیں، لیکن اگر مال ہو اور اس کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے کچھ، تو پھر یہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں لن تغنی، ان کو ہرگز ان کے مال بھی کام نہیں آئے گا، ان کی اولاد بھی کیا ہے اللہ کے حضور کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ کہیں گے کہ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، ٹھیک ہے نا، کاش کہ ان کے پاس زمین بھر کر سونا ہو، بلکہ اس جیسی اور بھی زمین ہو، اور ہم یہ اللہ کے حضور کیا دے دیں؟ اپنی جان کی بخشی کے طور پر، فدیہ کے طور پر دے دیں تاکہ ہماری جان بخشی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ان سے کیا ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ان کے کسی طور پر کیا ہے کام نہیں آئے گی، اور وہ یہی مال ان کے لیے آخرت میں وبال کیا ہے بن جائے گا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم کے اندر رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جہنم کے جو طبقہ ہے نا، سب سے اوپر والا جو طبقہ ہوگا، جس میں یہ مومنین گناہگار جو عاصی مومن ہوں گے، جن کا جہنم میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وجہ سے کر دیا ہوگا کہ ان کی کچھ کرتوت ایسے ہوں گے، ہیں اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے کے اندر رکھیں گے، لیکن بالآخر وہ طبقہ خالی ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو کافر، باقی جو جہنم کے 6 طبقے یا کچھ ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے ادھر ہی رہیں گے، اس میں سے ان کو نکلنا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ جو جہنم کا جو دروغہ ہوگا اس سے یہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ کہیں گے یار اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کر دو کہ آج کے دن تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہمارے سے عذاب ہی ہلکا کر دیں، ہم کو تھوڑا سا سکون کا سانس لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر اور رسول نہیں آتے جو تمہیں بتاتے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر جناب علیہ یہ بدبختی آ گئی تھی، بدبختی کی وجہ سے ہم اسے، تو بہرحال اب وہ اسی کے اندر کیا ہے جہنم کے اندر پڑے رہیں گے اور وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، جہنم کے اندر یہ کیا ہیں پڑے رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے اندر سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے اور اولاد سے نوازا ہے تو یہ اس کی طرف سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تم اسی میں سے کیا کرو، خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی کیا کریں، خرچ کریں، اور اپنی اولاد کے اوپر بھی دینی مدارس اور مکاتب مدارس ان سب کے اوپر کیا کریں، مساجد کے اوپر کیا کر کے خرچ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو ذخیرہ کرا لیں، اس بیلنس کے اندر ہم کیا کر لیں، جمع کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔